اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ پیش آؤ۔ اور قرآن مجید کی دوسری آیت میں ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، کہ اپنے ماں باپ کو نہ جھڑکو نہ ڈانٹو اور نہ ہی اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک بھی لفظ بھی استعمال کرنا، یہ قرآن مجید کا ہوگا، اتنا بھی نہیں کہنا اف۔ یعنی کہ ماں باپ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کی عزت و احترام قرآن مجید میں بیان کر رہے ہیں کہ ماں باپ کا عزت و احترام اور تکریم کیا ہے، اور ہمیں یہ بتلایا جا رہا ہے، ہمیں طریقہ بتلایا جا رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ نے کس رویے کے ساتھ پیش آنا۔ کہتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ اولاد، کمینی ہے وہ اولاد کہ جس کی ڈر کی وجہ سے ماں باپ سہم جائے، کہ جس کے روب کی وجہ سے ماں باپ سہم جائے، کہتے ہیں وہ کمینی اولاد ہے، وہ بدبخت اولاد ہے۔ یاد رکھنا، ماں باپ کا ستایا ہوا دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوتا ہے۔ جو ماں باپ کا ستایا ہوتا ہے نا، ماں باپ کا بد دعایا ہوتا ہے، جس کو ماں باپ بد دعا دے دے وہ اس دنیا اور اس دنیا دونوں میں ذلیل ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے بڑی جو کہتا ہوں کہ ناکامی کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جس کو ماں باپ کی بد دعا ہونا، جو بد دعا ہو، دو نقصان اس کے ضرور ہوتے ہیں۔ یہ آزمائی بھی بات ہے کہ جس کو ماں باپ بد دعا دے کر چلے نا، باپ بد دعا دے کر چلا گیا یا ماں بد دعا دے کر چلی گئی ہے، دو نقصان اس کے ضرور ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ پہلی بات ہے اس کی اولاد نہیں ہوتی، اولاد اس کی ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اولاد ہو بھی جائے تو یہ اولاد بڑی 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 کرتے کرتے تقریباً جب یہ بچہ 18 19 20 سال تک پہنچے، جب ماں باپ کا دائیں یا بائیں بازو بننا شروع ہو جائے نا، تو اس وقت اس جوان اولاد میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے، کسی نہ کسی کو موت آ جاتی ہے۔ یعنی کہ جب ماں باپ سمجھنے لگے کہ اب یہ ہمارا سہارا بننے لگا، اسی وقت اللہ اس کو چھین لیتے ہیں۔ اس کے دل کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ دکھاتے ہیں۔ اور دوسرا اور تیسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا، مرتے وقت ایسے دنیا سے چلے جاتا ہے۔ سب سے بڑی مثال حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے۔ ماں کا کسی بات پر دل دکھایا تھا، کسی بات پر دل دکھایا تھا، تو ماں نے نا، ماں راضی نہیں تھی، آخری وقت چل رہا ہے، آخری سانسیں اکھڑ رہی ہیں، زبان پر کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر کلمہ نہیں پڑھ سکتے۔ صحابہ قریب کھڑے تھے، کہا کلمہ پڑھو، مگر کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ محبوب کریم کو بلایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لائیں، علقمہ کے آخری لمحات چل رہے ہیں اور وہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہا مگر کلمہ نہیں پڑھ سکتا، آپ ذرا تشریف لائیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے۔ آپ نے جب حضرت علقمہ کی اس کیفیت اور حالت کو دیکھا، کہ علقمہ کلمہ پڑھو، تو اشارہ کیا کہ نہیں پڑھا جا رہا یا رسول اللہ، کیا کروں؟ فرمایا کہ اس کی ماں ہے تو ماں کو بلاؤ۔ ماں کا بلایا کہ کیا آپ ان سے ناراض ہیں؟ کہا جی میں ان سے ناراض ہوں۔ کہا جب تک آپ ان کو معاف نہیں کریں گے یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا، ایسی دنیا سے چلے جائے گا۔ ماں نے کہہ دی جی میں نہیں پڑھ، میں اس کو معاف نہیں کر دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آپ نہیں معاف کر دی، صحابہ کو حکم دیا کہ آپ ایسے کرو، لکڑیاں اکٹھی کرو، ہم اس کو جلا دیتے ہیں، ہم جلا دیتے ہیں۔ تو ماں نے کہا کہ میرے بچے کو جلاؤ گے؟ کہا ہاں ہاں، یہ دنیا کی آگ ہے، اس کے بعد وہ آخرت کی آگ ہے نا، وہ اس کو جلائے گی، یہ تو دنیا کی آگ ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر بھی جلے گا اور وہاں پر بھی جلے گا؟ کہا جی جلے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ جیسے معافی کے الفاظ کہنے کی دیر تھی، اسی وقت بچے نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دنیا سے جاں افرین ہو گئے۔ اب دیکھیں نا، ماں کی بد دعا، باپ کی بد دعا پیچھا کر رہی تھی، آخری وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہو رہا۔ اور یاد رکھنا، جو بندہ کہے کہ ایک تو میری عمر دراز ہو، لمبی عمر مجھے ملے، دوسرا کہ میری رزق میں برکت ہو، کبھی مجھے کسی والے سے بھی پریشانی نہ آئے، کسی والے سے بھی پریشانی، یعنی دنیا میں اکثر آپ کو پتہ ٹینشن ہوتی ہے، یار آج مجھے وہاں پہ پیسے چاہیے، مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے، یہ ٹینشنیں ہوتی ہیں، دنیا کی ٹینشنیں ہوتی ہیں۔ اور تیسری ٹینشن یہ ہے، تیسری کہ کبھی اس کی جسم میں کوئی بیماری نہ لگے، کبھی بیماری نہ لگے۔ اس کے بارے میں حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرے، اپنے ماں باپ کی بات مان کر چلے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی عمر دراز کر دیتے ہیں، اس بندے کی عمر لمبی کر دیتے ہیں۔ اور وہ لمبی عمر بھی کیسی؟ وہ شیطان والی لمبی عمر نہیں ہے، وہ نیکی والی عمر ہوگی۔
آپ جتنی آپ 80 سال 85 سال 100 سال 150 سال جتنے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عمر دے گا، عمر کے ساتھ ساتھ آپ کو توفیق نیکی کی بھی ملے گی، آپ نماز بھی پڑھیں گے، آپ قرآن بھی پڑھیں گے، آپ حج بھی کریں گے، آپ عمرہ بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے نیک نیک کام آپ کے ہاتھ سے صادر کر دے جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ ماں باپ کی جس آدمی کو دعا ہو، یقین مانے اس کی رزق میں برکت ہوتی ہے، وہ جس کام کو ہاتھ ڈالے اس کے رزق میں برکت، وہ جس کام کو ہاتھ ڈالے اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، کیونکہ ماں کی دعا۔ یہاں پہ ایک آپ کو روایت سناؤں کہ اگر ایک سائڈ پہ 70 نبی ہو، 70 نبی ایک سائڈ پہ ہو اور اکیلی ماں ایک سائڈ پہ ہو، تو یہاں پر لکھتے ہیں کہ ماں کی دعا کی طاقت ان 70 نبیوں سے زیادہ ہے بچے کی اولاد کے حق میں۔ بچے کے حق میں ماں کی دعا ان 70 نبیوں سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اتنی طاقت اور قوت رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبیوں کی دعا اثر نہیں ہے، مگر یہاں پر تعظیم بتائی جا رہی ہے، تکریم بتائی جا رہی ہے کہ ماں باپ کا کیا ایک مقام ہے۔ اور یاد رکھنا، میں ایک بات کہا کرتا ہوں، شاید آپ کے دل کو لگے یا نہ لگے، بھائی رب جو ہے نا ماں باپ ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اب دیکھیں آپ کے ذہن میں بات اٹھی ہے، آپ نے میری طرف گور کے دیکھا کہ رب ماں باپ ہے، کیا مطلب؟ اب دیکھیں، آپ بچے تھے، آپ کو آپ کے ماں باپ نے پالا، اور رب کا معنی ہوتا ہے پالنا، اللہ تعالیٰ بھی پالتے ہیں، ماں باپ بھی پالتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ کے ماں باپ جو ہے نا آپ کو پال رہے ہیں، آپ کی سردی گرمی کے الگ الگ کپڑے، الگ الگ سویٹر رکھتے ہیں، یہ میرا بچہ ہے، یہ سردی کے کپڑے ہیں، اس کے گرمی کے کپڑے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میرا بچہ اس کی سردی کی غذا ہے، یہ اس کی گرمی کی غذا ہے۔ پھر آپ کے ہر قسم کا خیال آپ کے ماں باپ رکھتے ہیں۔ اب جیسے ہی بچہ بڑا ہوتا ہے تو اگر یہ ماں یہ باپ بچے کو رب کا نام یا محمد کا نام نہ بتائے تو مجھے بتاؤ کسی کا پتہ چلتا ہے؟ عیسائیوں کو بچوں کو کیوں نہیں پتا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے؟ ان کو کیوں نہیں پتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے؟ کیونکہ ان کے ماں باپ نے ان کو بتایا نہیں ہے۔ تو مجھے بتاؤ، رب تک پہنچانے والی ذات وسیلہ جو ہے وہ ماں باپ کی، وہ ماں باپ ہے کہ جنہوں نے آپ کو بتایا کہ بیٹا آپ کے کان میں کلمہ پڑھا جائے گا، آپ نے کلمہ پڑھنا ہے، آپ نے نماز پڑھنا ہے، آپ نے قرآن پڑھنا ہے، آپ نے اسکول جانا، آپ نے کالج جانا، یونیورسٹی جانا۔ یہ آپ کے ماں باپ کی تربیت کرتے ہیں۔ مگر کیا کہ ہم اس جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ رب کیا ہے، رب کون ہے، قرآن کیا چیز ہے۔ یہ تعظیم سارے جو ہمارے دلوں میں ڈالتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں ڈالتے ہیں، یہ ماں باپ ڈالتے ہیں۔ تو ماں باپ کا ہم پر احسان ہوا کہ نہیں ہوا احسان؟ اور پھر دوسری بات یقین مانے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ صحابہ رسول نے پوچھا، فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ماں باپ میں سے؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ماں، 3 مرتبہ کہا۔ چوتھی مرتبہ پوچھا تو نبی نے فرمایا کہ تیرا باپ۔ یعنی کہ ماں کا اتنا بڑا رتبہ ہے، اتنا بڑا رتبہ۔ ایک صحابی رسول اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کروا رہے تھے، تھک گئے تھے۔ جب تک ہار گئے اپنی ماں کی خدمت کی، ماں کو بٹھانے کے بعد حضور کو کہنے لگے یا رسول اللہ آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو کندھوں پر بٹھا کر میں نے 7 طواف 7 مروہ اور یہ ساری جو جتنے بھی تھی نا وہ لوازمات وہ میں نے اپنی ماں کو کروا دی ہے، لہٰذا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ حضور نے پکڑ کے یہ جوڑا کہ جو پہلی رات ہے نا جس رات جو تمہاری ماں تمہیں جنم دے رہی تھی، اور وہ جو تکلیف کی پہلی سانس نکلی ابھی تک تو تم نے اس کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس وقت کشمکش وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں چل رہی ہوتی ہے۔ یہ کبھی کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے پوچھ لیں، یا اپنے جو آپ کی ہم سفر سے پوچھ لیں کہ کیا کیفیت ہوتی ہے۔ خدا کی قسم اس وقت عورت کہتی کہ بس یا میری زندگی یا موت ہے، یا زندگی یا موت ہے، مگر اس کے باوجود بچے کو سینے سے لگانے والی ماں ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتا پخانہ کتنا بدبودار ہوتا ہے، وہ ماں دن میں 7 سے 8 مرتبہ اپنے بچے کا پخانہ دھوتی ہے، مگر کبھی ماں نے یہ نہیں کہا کہ میرے ہاتھ گندے ہو جائیں گے، کبھی ماں نے یہ احسان نہیں جتلایا۔ اب دیکھیں آپ بڑے ہوئے، آج تک آپ کے ماں باپ نے کبھی آپ پر احسان نہیں جتلایا ہوگا، نہ میرے ماں باپ نے مجھ پر احسان جتلایا کہ کیا کہ آپ کا ہم نے پخانہ دھویا، مگر ہم کیا ہے، ہم یقین مانو بیوی آنے کی دیر ہے ہمارے تیور بدل جاتے ہیں، بس شادی ہونے کی دیر ہے، بس ماں باپ تو ایکسپائر ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، ان کو کسی ڈبے میں پھینک دو۔ ایک باپ کی حکایت لکھی، باپ کی، کہتے کہ باپ ایک لڑکا اس کی بیوی اس کو کہتے کہ اس کو دور لے جاؤ اپنے باپ کو، اس کو جمع کروا دو اولڈ ہاؤس میں۔ یہ اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دو اس لیے کہ جب یہ کھانستے تو ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں، ہماری نیند میں خلل آتی ہے، پھر یہ سارا دن کھانستا رہتا ہے، ساری رات یہ جاگتا ہے، تو لہٰذا یہ میرے لیے جو نا یا مجھے چھوڑ دو یا اپنے باپ کو چھوڑ دو۔ اس بغیرت اولاد نے کیا کہ اپنے باپ کو پکڑا، اولڈ ہاؤس میں لے گیا۔ اولڈ ہاؤس یہ پاکستان میں بھی ہے،
امریکہ میں بھی ہے، امریکہ میں زیادہ ہے، یورپ میں زیادہ ہے، یہ یورپ کنٹری میں زیادہ ہے، مگر پاکستان میں ایک دو جگہ پہ بنا ہوا ہے۔ تو وہاں پہ اپنے باپ کو لے گیا جمع کروانے کے لیے، جیسے اپنے باپ کو جمع کروایا، وہاں سے نکلنے لگا تو 2 منٹ کے لیے پھر وہاں پہ ٹھہر گیا، تو وہ جو اولڈ ہاؤس کا مالک تھا، اونر تھا نا، وہ اس کے باپ کے پاس چلا گیا اور بڑی گہری گپ شپ لگانا شروع ہو گیا اس کے ساتھ۔ گپ شپ لگاتے یہ بیٹا بڑا حیران ہوا کہ میں تو پہلی بار اپنے باپ کو یہاں پہ لے کے رہا ہوں، تو یہ جو اولڈ ہاؤس کا مالک ہے، اونر ہے، یہ میرے باپ کو کیسے جانتا ہے؟ جا کے اس سے پوچھا کہ آپ میرے باپ کا باپ کے ساتھ ایسے گپ شپ لگا رہے ہیں گویا کہ آپ کا برسوں پرانا رشتہ ہو، یا آپ کے یہ دوست ہیں یا لنگوٹیاں ہیں۔ فرمایا بیٹا تجھے نہیں پتا، تجھے نہیں پتا یہ کون ہے، یہ آدمی، یہ بوڑھا شخص کون ہے جس کو تو یہاں پہ پھینک کے جا رہا؟ یہ آج سے 27-28 سال پہلے مجھے یہاں پہ میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے کہا تھا کہ میری اولاد نہیں ہے، میری اولاد نہیں، مجھے بڑی طلب ہے، لہٰذا مجھے ایک بیٹا دے دو۔ آج وہ بدنصیب بیٹا تو اور وہ بدنصیب باپ تیرا یہ پڑا ہوا، یہ تیرا بدنصیب باپ ہے کہ جو آج وہ تجھے یہاں سے اٹھا کر لے کے گیا، تجھے عزت دی ہے، ورنہ تجھے لوگوں نے یتیم کہنا تھا، تجھے مسکین کہنا تھا، تجھے بے نام و بے نیام یاد کرنا تھا، ورنہ تجھے کس نے کیا کہنا تھا کہ تیرا باپ کون ہے؟ تیری آئی ڈی کارڈ پہ لکھا جاتا ہے کہ یتیم خانے کی یہ اولاد ہے، اور آج تیرے باپ نے اپنے نام کے ساتھ، تیرے نام کے ساتھ اپنا نام لگا کے تجھے عزت دی، احترام دیا، اور جس جگہ سے تجھے اٹھایا تھا عزت دی، اور آج تو وہاں پہ اپنے باپ کو ذلیل کر رہا ہے صرف ایک بیوی کی خاطر۔ یقین مانو بیویوں کی وجہ سے بخشش نہیں ہوگی، مگر ماں باپ کی وجہ سے بخشش ہوگی، ماں باپ کی وجہ سے بخشش ہوگی۔ یار ہمارے پتہ نہیں کیوں یہ ضمیر اندر سے اتنے مر گئے ہیں کہ پتہ نہیں نہ جانے کیوں ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم شادیاں کر لیتے ہیں، یہ بات ذرا کڑوی ہے کہ شادیاں کر لیتے ہیں تو یقین مانے ہم بیویوں کی مانتے، بس بیویوں کی۔ میں نے کئیوں کو دیکھا کہ باہر سے چیز لاتے ہیں، جیسے اپنے گھر میں اندر انٹر ہوتے وہ چیز چھپاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو دکھانے سے بغیر سیدھے اپنی بیوی کے کمرے میں چلے جاتے ہیں، بیوی کو جا کر دے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ماں باپ راستہ تکتے رہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمارے پاس آئے۔ آپ کبھی کسی چھوٹے سے کتے کے بچے کو پال کے دیکھو نا، کتے کے بچے کو پال کے دیکھو، اور اگر اس کو کوئی پتھر مارے یا وہ مر جائے تو آپ کے دل کو کون سی ٹھیس پہنچتی ہے کہ یار اس پہ میں نے خدمت کی ہے، میں نے اس کی محنت کی ہے؟ اور پھر آپ کے ماں باپ کو ٹھیس نہیں پہنچے گی کہ میں نے اس کو بڑا کیا، جوان کیا، اپنے منہ سے نوالے نکال کر اس کے منہ میں ہم نے ڈالے ہیں، اپنے کپڑے بنائے یا نہیں بنائے، مگر ہم نے اس بچے کی خوشی غمی میں اس کے کپڑے ضرور بنائے ہیں۔ اور آج یہی اولاد ایک بیگانی عورت کے پیچھے لگ کر اپنے سگے ماں باپ کو بھول جاتا ہے، تو مجھے بتاؤ ماں باپ کی دعا نہیں، بد دعا نکلے گی، ہمیشہ بد دعا نکلے گی۔ یقین مانیں کہ یہ ہمارے لیے فکر لمحی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو بھول چکے ہیں۔ یاد رکھنا، ماں باپ کی اگر ماں باپ راضی نہیں ہے نا تو آپ کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہے، آپ کا حج بھی قابل قبول نہیں ہے، آپ کا جہاد بھی قابل قبول نہیں ہے، آپ کا دیا ہوا کوئی صدقہ، کوئی نیکی، کوئی خیرات قابل قبول نہیں اگر آپ کے ماں باپ راضی نہیں ہے۔ ایک پھر آج کل کیا ہو رہا ہے کہ جناب پیروں کے پیچھے وہ فلاں پیر، ایک آدمی کو دیکھا میں نے کہا وہ اپنے پیر کے نا پاؤں پکڑ کے نا وہ چوم رہا تھا، اپنے پیر کے پاؤں پکڑ کے چوم رہا تھا۔ میں نے اس کو سائڈ پہ بلایا، میں نے کہا بات سننا، میں کہا یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ کہتا آپ اندھے تو نہیں ہو؟ میں نے کہا جی میں اندھا نہیں ہوں، آپ مجھے اندھے لگ رہے ہو۔ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ تو کیا کر رہا تھا؟ کہتے میں اپنے پیر کے پاؤں چوم رہا تھا۔ میں نے کہا تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے پیدا کیا، مجھے سچ بتا تجھے کتنے ہفتے کتنے مہینوں کے اپنے باپ اور ماں کے پاؤں چومے؟ سر جھکا لی اس نے نیچے۔ میں نے کہا تجھے میں نے قسم ڈالی ہے اس رب کی، اور اگر تو جھوٹ بولے تو یہیں پہ ہلاک ہو جائے۔ میں نے کہا بتا تجھے کتنی دیر ہو گئی اپنے ماں باپ کے پاؤں چومے ہوئے، کتنی دیر ہو گئی تمہیں اپنے ماں باپ کے پاؤں دبائے ہوئے؟ مجھے کہنے لگا کہ میں نے کبھی زندگی میں اپنے ماں باپ کے پاؤں نہیں چھوئے۔ میں نے کہا لاکھ لعنت تیری شکل، میں نے کہا لعنت ہو تیری صورت پہ۔ میں نے کہا تو مجھے اندھا کہتا؟ اندھا تو ہے کہ تو اپنے گھر میں سب سے بڑے پیر کو چھوڑ کر آیا ناراض کر کے، اور تو اس جیلی پیر کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اور میں نے کہا یہ جیلی پیر پہ تو یہ نہیں بتاتا کہ جا کر اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ویسے کرنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مگر میری بوڑھی ماں بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے خدا کی قسم کہہ دیا کہ ویسے کرنی آپ اپنی ماں کی خدمت کرو، گویا کو آپ نبی کو دیکھ لیا، بس آپ ماں کو دیکھتے رہو، سمجھو گویا کہ آپ نے نبی کو دیکھ لیا۔ منع کر دیا کہ میرے پاس نہ ہو، بس اپنی ماں کی خدمت کرو۔ پھر خط لکھا کہ آنا چاہتا ہوں، میرے محبوب نے پھر فرمایا کہ اپنی ماں کی خدمت کرو۔ اور میرے محبوب نے سب سے بڑی بات یہ لکھی ہے، سب سے بڑی بات آج دعائیں کرتی ہے، اللہ مکہ مدینہ بلا لے، یا اللہ مکہ مدینہ بلا لے۔ یقین مانے اگر پیسہ نہیں ہے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھتے رہو، صبح اٹھ کر شام اٹھ کے دیکھتے رہو۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ جو صبح اٹھے اپنے ماں اپنے باپ کے چہرے کو دیکھے محبت کی نگاہ سے، رب ذوالجلال کی قسم اللہ تعالیٰ مقبول حج اور عمرے کا ثواب دیتے ہیں اس بندے کہ جو بندہ اس طرح اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے، مقبول حج عمرے کا ثواب دیتے ہیں اس بندے کو کہ جو اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے۔ لہٰذا اپنے ماں باپ کو وقت دیا کریں۔ اپنے بیوی بچوں کا بھی آپ پر حق ہے، مگر آپ کے ماں باپ کا بھی آپ پر حق ہے۔ کام سے آتے ہوئے جاتے ہوئے اپنے ماں باپ کو مل کے جایا کریں،
اپنے ماں باپ سے دعائیں لیا کریں اور مل کے جایا کریں کہ اچھا جی امی جی ہم السلام علیکم ابو جی کہاں پہ جا رہے ہیں. یقین مانے دل سے جو دعا نکلتی ہے نا خدا کی قسم آپ دن میں کام کر کے دیکھیں تھکاوٹ نہیں ہوگی, پھر آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی, آپ کی زندگی میں برکت ہوگی, آپ کی بیوی بچے آپ کا سارا نظام بالکل ٹھیک رہے گا اگر آپ کی ماں اور آپ کے باپ کی دعا آپ کے ساتھ. اور اگر ساتھ نہیں ہے نا تو خدا کی قسم یقین مانو کروڑ پتی ہوں گے مگر ذلیل ہوں گے. آپ دنیا کی جتنی جائیدادیں آپ کے قبضے میں ہوں گی انڈر میں ہوں گی مگر آپ ذلیل سے ذلیل تر ہوتے جائیں گے کیونکہ ماں باپ ہے. ماں باپ کو ایک رتبہ دیا گیا. حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کی رضامندی اس میں ہے کہ آپ کا باپ آپ سے راضی ہو. اگر آپ کا باپ آپ سے راضی ہے تو آپ کا رب آپ سے راضی ہے, یہ حدیث میں ہے. اور اگر آپ کا باپ آپ سے ناراض ہے نا تو آپ کا والد آپ سے ناراض ہے تو آپ کا رب آپ سے ناراض ہے. رضامندی, اللہ نے کہا میری رضامندی ڈھونڈنا چاہتے ہو اپنے ماں باپ کو خوش رکھو, اپنے ماں باپ کو خوش رکھو. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پہ غزوے سے آ رہے تھے, غزوے سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر مقام ابوا پر آئے تو صحابہ آپ کے ساتھ ایک جمع غفیر صحابہ کرام تھے, کافی تعداد میں تھے صحابہ کرام. آپ نے فرمایا ذرا رک جاؤ یہاں پہ, رکا یہاں پہ. تو جب رکے اللہ کے نبی اس جنگل کی جھاڑیوں میں نا کچھ ڈھونڈ رہے تھے. صحابہ آپ کے پیچھے 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 کہ ہمارے محبوب سے کیا گم ہو گیا. یہ تو جگہ وہ ہے کہ جہاں پر ہم پہلی بار آئے اللہ کے رسول کے پاس, مگر یہاں پر ایسی کون سی چیز گم ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشانی کے ساتھ اور حیرانی کے ساتھ وہ جگہ ڈھونڈ رہے ہیں. محبوب کریم وہ جگہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پر آ گئے. جب وہاں پر آئے تو آپ بیٹھ گئے. جب آپ بیٹھے تو خدا کی قسم حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہے کہ نبی وسلم کی داڑھی مبارک بھی تھی نا وہ آنسو سے تر ہو گئی تھی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یہ منظر دیکھ کے ہم سے رانا گیا کہ ہمارے محبوب کریم رو رہے ہیں تو لہٰذا ہم بھی محبوب کریم کی اتباع میں ہم بھی رونا شروع کر دیا ہم نے. تو جب پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ یہاں پہ رو رہے ہیں, فرمایا یہاں پر میری ماں آمنہ کی قبر ہے, آج مجھے میری ماں آمنہ کی ممتا یاد آتی اس لیے رو رہا ہوں یہاں پہ. کافی دور وہاں پہ روئے, بڑے روئے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, بڑے روئے. آپ کی آنسو مبارک سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہوگی, آپ کی گود مبارک تر ہوگی. پھر وہ نیچے زمین پر آپ کے مبارک آنسو رحمۃ اللہ علیہ کے آنسو گرے, صرف دنیا کو بتانے کے لیے کیا کہ دیکھیں ہمارے دل میں محبت کیا ہے ماں کی. اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کاش میں محمد کی ماں زندہ ہوتی, میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے پکارتی یا محمدہ, مجھے پکارتی. آپ نے فرمایا رب ذوالجلال کی قسم میں نماز توڑ کر سب سے پہلے میں اپنی ماں آمنہ کی بات سنتا ہوں. اتنی اہمیت دی گی ماں کو, اتنی اہمیت دی گی کہ اپنے ماں باپ کا احترام کریں. آپ دیکھیں مسجد کے میرے پاس آتے ہیں, جی میرے لیے دعا کریں, میرے لیے دعا کریں. بھائی میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, میری دعا آپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی جب تک آپ کے ماں باپ کی دعا کے ساتھ نہیں. آپ مجھے کھانے کھلائیں جناب, ہمارے لیے دعا کریں. میں جتنی مرضی میں قرآن ہاتھ میں اٹھا کے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, مگر آپ کے ماں باپ سے ناراض ہے تو یقین مانے آپ کو وہ کام نہیں ہوگا, قطعا نہیں ہوگا. یہ اپنے دلوں سے نکال لیں, دماغوں سے نکال لیں. دنیا کے بڑے سے بڑے پیر کے پاس چلے جائیں, بڑے سے بڑے پیر کے پاس چلے جائیں اور بات کہنے لگو بے ادبی میں نہ اللہ کریں کہ اگر آپ نبی کے در پر چلے جائیں اور وہاں پہ دعا مانگ کر آ جائیں اور آپ کے ماں باپ سے ناراض ہیں, آپ لاکھ واسطے اللہ تعالیٰ کو دیں, آپ کی دعا نہیں قبول ہوگی. قطعاً آپ کی دعا نہیں قبول ہوگی جب تک آپ کے ماں باپ آپ سے راضی نہ ہو. یہ ماں باپ کا ایک رتبہ ہے, بہت بڑا رتبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 12 وبالوالدین احسانا, وبالوالدین احسانا, اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. اپنے ماں باپ کے ساتھ اف تک نہ کہو, اف تک بھی نہیں کہنا. بس جو ماں باپ کہہ دے آمنا وصدقنا, بس ٹھیک ہے ہم نے مان لیا, ہم سے کہتے ہیں اسی میں کہ ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے اللہ کے نبی محبوب فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ میں سے دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے, ایک دونوں میں سے ایک یا تو دونوں ہے آپ کے پاس, تو خدا کی قسم جن کے والدین زندہ ہے نا, جن کے والدین زندہ ہے وہ شکر کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحمت کا نگاہ اور سایہ ہمارے سر پر ہے. اور جن کے ماں باپ میں سے دونوں کوئی اگر ایک ہو تو ہے نا, تو ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ جن کے ماں باپ نے ان کے پاس جا کر دیکھیں. ایک ساتھی لکھتے ہیں روزانہ وہ قبرستان جاتے تھے تو اس نے سوشل میڈیا پہ پیغام چھوڑا تھا کہ خدا را کہ جن کے ماں باپ زندہ ہے اپنے ماں باپ کی قدر کیا کریں, اس لیے کہ میری ماں آج ہے نہیں یہاں پہ. میں اپنی ماں سے روزانہ میں قبرستان ملنے جایا کرتا ہوں, مگر میری ماں میرے پکار کا جواب نہیں دیتی, میری پکار کا جواب نہیں دیتی. میں اپنی ماں سے ملنے جاتا ہوں قبرستان, مگر مجھے ایک بار بھی جواب نہیں آیا. اور یاد رکھنا کہ جب تک آپ کے ماں باپ زندہ ہے نا تب تک آپ کے خاندان میں آپ کی عزت ہے. یہ یاد رکھنا میری بات, جب تک آپ کے ماں باپ زندہ ہے تب تک آپ کے خاندانوں میں آپ کی عزت ہے. اور جب آپ کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں نا تو یقین مانے سگا بھائی بھی نہیں پوچھتا, سگا چاچا بھی نہیں پوچھتا. میرے پاس پچھلے دنوں ایک یتیم لڑکا آیا, مجھے کہنے لگا دکان پہ بیٹھ کے, کہتا آصف بھائی جب سے میرا باپ فوت ہوا نا مجھے تصویریں دکھانے لگا, تو اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آئے. جب اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تو ہمارے آنکھوں میں آنسو گئے, ہمارے بھی سینے میں
جو نا وہ دل ہے، نرم دل ہے. میرے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. تو میں نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا، میں نے کہا بھائی مت رو، کوئی بات نہیں. میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. کہتا آصف بھائی مجھے دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ میرا باپ فوت ہوا، کیونکہ موت تو ہمیں بھی آنی ہے. مجھے دکھ اس بات کا کہ جب تک میرا باپ زندہ تھا میرا چاچا میرے گھر آیا کرتا تھا، میرے باپ کی ٹی سی کیا کرتا تھا، کیونکہ میرا باپ اچھا والا لینڈ لاٹ تھا. جب سے میرے باپ فوت ہوئے اس دن سے ہمارے حالات خراب ہے. کیوں کہ میرا باپ بیماری کے عالم میں رہ چکا تھا، تو ہم نے تقریباً 10 سے 15 لاکھ اپنے باپ پر لگا دیے تھے، مگر وہ ٹھیک نہ ہو سکا. اللہ کا فیصلہ تھا. کوئی بات نہیں، اللہ کے فیصلے پہ ہم راضی ہیں کہ اگر دنیا سے چلا گیا. دکھ اس بات کے کہ آج باپ کو مرے ہوئے 3 سال ہو گئے، ایک بار بھی چاچا گھر میں نہیں آیا، ایک بار بھی چاچا گھر میں نہیں آیا کہ ہمارے حالات پوچھ لیں. صرف اس لیے نہیں آتا کہ اگر میں اپنے بھتیجوں کے گھر چلا گیا کہیں کچھ مانگ نہ لے، کہیں کچھ پیسہ نہ مانگ لے، کپڑے نہ مانگ لے. تو کہتا مجھے اس بات کا دکھ ہے. تو میں نے کہا بھیا اپنے چاچے کو گولا مارو، آپ اوپر ذات کو دیکھو، آپ اللہ سے مانگو. آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ جی اگر آپ ہمارا باپ چھین لیا نا تو اس کا نعم البدل یہ کہ ہماری جو نا تمام کی تنگی حالات دور فرما. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ تو خدا را کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کیا کریں، اپنے ماں باپ کی بات مان کے چلا کریں. یقین مانے دعائیں دلوں سے نکلتی ہیں، بڑی دعائیں دلوں سے نکلتی ہیں ماں باپ کی. کبھی ان کے جا کے سینوں کے قریب جا کے بیٹھ کے دیکھیں نا، سینوں کے قریب بیٹھ کے دیکھیں اور اپنے حالات پوچھیں کہ آپ کے بارے میں آپ کی باپ کی محبت کیا ہے، آپ کی ماں کی محبت آپ کے دلوں میں کیا ہے. یقین مانے خدا کی قسم بچے کو اگر ذرا برابر ہر کسی چوٹ بھی لگ جائے نا، ماں سخت ترین شدید ترین بیمار ہو تو ماں اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے، اٹھ کر بیٹھ جاتی اپنے بچے کے لیے. اور یقین مانے کبھی ازما کر دیکھیں، کبھی ازما کر دیکھیں، ایک جگہ پر آپ کی بیوی تھکی ہاری ہو اور ایک جگہ پر آپ کی ماں تھکی ہاری ہو، اور پتہ چلے نا کہ آج بیٹے نے گھر میں لیٹ آنا، تو اللہ کی قسم بیوی سو جاتی ہے، ماں جاگتی رہتی ہے. ماں جاگتی ہے. جب آپ دروازے پہلا دستک دیں گے نا تو بیوی باکر نہیں آئے گی، ماں باکر آئے گی اور ماں کہے گی بسم اللہ میرا بیٹا آ گیا. ٹھیک ہے، پھر آپ کی ماں کی خدمت کرتی، سالن گرم کر کے دینا، یہ سارا کچھ کیا ماں کرتی ہے. حالانکہ حق تو بیوی کا بنتا ہے کہ بیوی کو چوکس ہو کے بیٹھنا چاہیے کہ میرے بندے نے آنا، میرے خاوند نے آنا، اس کو چاہیے. مگر نہیں، ماں کی محبت ایسی چیز ہے کہ اپنے بچے کے لیے ہر وقت تڑپتی رہتی ہے، ہر وقت تڑپ رہتی ہے. آخری واقعہ ہمارے ایک عالم صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کہ ایک بیوقوف نوجوان کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا، کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا. تو جب اس لڑکی سے ملنے گیا اس نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو اس لڑکی نے کہا کہ ایسے کرو، اپنی ماں کا کلیجہ یا دل نکال کر لاؤ، پھر میں تم سے شادی کروں گی، یہ میری شرط ہے. وہ بدبخت آیا، اس نے اندھی محبت کے پیچھے سچی محبت کو ٹھکرا دی. وہ جا کے گیا، اپنی ماں کو ذبح کیا اور اس کے دل کو چیر کر پلیٹ میں رکھا اور لڑکی کے پاس لے کے جانے لگا. کہتے راستے میں اس کو ٹھوکر لگی، وہ گرا، اس کا یہاں پہ خون نکلا. تو کہتے ہیں ماں کے کلیجے سے آواز آئی، بیٹا ذرا سنبھل کے چل، تجھے چوٹ نہ لگ جائے، ذرا سنبھل کے چل، تجھے چوٹ نہ لگ جائے. کہتے ہیں کلیجے سے آواز اس کے کانوں میں پڑی اور وہ بدبخت وہیں پر گر پڑا کہ ہائی میں نے کیا کر دیا. اور میری ماں کے کلیجے سے ابھی بھی آواز آئی میری محبت کے لیے کہ ذرا سنبھل کر چل بیٹا، تجھے چوٹ نہ لگ جائے. تو لہٰذا اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کیا کرے، کبھی بدتمیزی نہ کیا کرے. خدا کی قسم دل دکھتا ہے، کیونکہ ہم بچوں والے نا، جب ہمارے بچے ہمارے ساتھ ایسے کرتے نا تو ہم کہتے کہ ہم نے ان کو پالا، مگر ہم اوپر نہیں دیکھتے کہ ہمیں بھی کسی نے پالا. تو آپ کے ماں باپ آپ کے لیے صاحبان ہیں. دعا مانگا کریں اپنے ماں باپ کی لمبی زندگی کے لیے، خدمت کیا کریں. جس چیز سے آپ کے ماں باپ خوش ہوتے نا وہ کام کریں، جس چیز سے ناراض ہوتے اس کو کام کو چھوڑ دیں، قدم اس کو دفعہ دور کر دیں اس کام کو. اپنے ماں باپ، کیونکہ دیکھیں یہ رفتہ زندگی نا، یہ پانی چلتا ہے نا، پیچھے سے پانی ہو رہا تھا، وہ آگے ریلا چل پڑتا ہے، وہ آگے ریلا چل پڑتا ہے، یہ ریلا ہے. دیکھیں آپ کے ماں باپ تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، پھر آپ کے ماں باپ ہے، اب آپ ماں باپ بن گیا. ابھی آپ ماں باپ، میں ہوں، آپ بھی ہیں، آج جنا شادی شدہ ہیں، آپ کی اولاد ہے، ظاہر بات ہے آپ بھی ماں باپ ہیں. اب انہوں نے جانا ہے، یہ کنفرم ہے کہ آپ کے ماں باپ نے دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. تو کیوں نہ اپنے ماں باپ کی جو بقیہ زندگی، اب کسی کو کیا پتا، کسی کے پاس اسٹامپ پیپر تو نہیں ہے نا کہ میرے باپ نے 30 سال جینا ہے، کوئی بات نہیں، میں اگر نافرمانی کروں گا آخری 5 سال میں منا لوں گا. نہیں، آپ اپنے باپ کی اپنے باپ کی خدمت کریں، اپنے ماں کی خدمت کریں. اور جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے نا تو ان کے لیے حکم یہ کہ قبرستان ضرور جا کے سورۃ یاسین پڑھا کریں. کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنے باپ یا اپنی ماں کی قبر پہ کھڑا ہو کے سورۃ یاسین پڑھے، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں سال کرے، اور اپنے ماں باپ کے لیے کبھی کبھار جب حسب توفیق ہو تو ان کے لیے سارے ثواب میں کچھ کھانا پکا کر کچھ دوستوں میں تقسیم کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ اس بندے کی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. اس بندے کی کہ جو اپنے ماں باپ کے لیے ایکٹیو رہتا ہے اور اپنے ماں باپ کی سوچتا رہتا ہے. لہٰذا یہ آخری صاحبان کیا اپنے سر پر جو سایہ ہے یہ ماں باپ کا ہے، ان کی قدر کریں، ان کے احترام کریں. اگر ناراض ہے ہاتھ جوڑ کر منا لو، دوستوں کو مناتے رہتے ہیں نا، تو
اس میں بھی آر محسوس نہ کرے، شرم محسوس نہ کرے اپنے ماں باپ کو منانے میں، ٹھیک ہے؟ دو ٹگی کے لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، پیکج کرواتے ہیں، بیلنس ضائع کرواتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، مناتے ہیں، اگر ناراض ہو جائے تو پاؤں پکڑنے کے لیے تک جو نا وہ یہ نوجوان آگے چل پڑتا ہے، پاؤں پکڑنے تک، ہم نے دیکھے نا، ہمیں پتا ہے سارا کچھ ہے، تو پاؤں پکڑنے تک، اور بڑی بڑی معافیاں اور بڑے بڑے الفاظ اپنے بارے میں کہہ جاتے ہیں صرف منانے کے لیے۔ اور اگر ماں باپ کے لیے صرف، ماں باپ تو وہ صاحبان ہے نا، یہ لڑکیاں تو مانتی نہیں ہے نا، یہ تو آپ کو ذلیل بھی کروائیں گی، رسوا بھی کروائیں گی، آپ کو چھوڑ بھی دیں گے، دغا بازی بھی کریں گے۔ واحد رشتہ ماں باپ کا کہ آپ کو ذلیل نہیں ہونے دے گی، آپ مجمع میں معافی مانگ کر دیکھیں، پھر بھی آپ کے ہاتھ سر پہ ہاتھ رکھ کر کہہ دیں گے آپ میرے بیٹے ہو، آپ میری اولاد ہو، اور آپ کو کبھی بھی ذلیل، کبھی بھی معاشرے میں کبھی ذلیل نہیں کرے گی۔ کسی جگہ بھی بیٹھ جائیں، کسی جگہ بھی بیٹھ جائیں، یہ کمائی تھی، ان کا بچہ فوت ہوا، حالانکہ ماں باپ کا نافرمان تھا، ماں باپ کا نافرمان تھا، کل میرے ساتھ کھڑی ہو کر کہنے لگی کہ اللہ کی قسم میرا بچہ بڑا فرما بردار تھا، حالانکہ مجھے پتا ہے کہ ہمارے ہمسائے ہیں، وہ اپنی ماں کی بات نہیں مانتا تھا، بیوی نے کہہ دیا کہ یہاں سے وہاں جانا، ماں نے کہا نہیں جانا، بیوی کی مان لی، ماں کی نہیں مانی، تو کل اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے، وہ فوت ہو چکا نا وہ بچہ، تو کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ بڑا فرما بردار تھا، بڑا فرما بردار تھا، میں دعا کرتی ہوں کہ میری زندگی چلی جاتی مگر میرا بیٹا نہ مرتا، میں مر جاتی مگر میرا بیٹا نہ مرتا۔ اب دیکھو یہ اس کے احساسات تھے، پھر بھی اپنے بیٹے کے لیے کیا احساس رکھتی ہے، پھر بھی کیا دعا مانگتی، تو لہٰذا اپنے ماں باپ کو مناؤ، خدمت کرو، ان کی بات میں ہاں ملاؤ، ان کی نہ میں نہ ملاؤ، جس چیز سے منع کرتے منع ہو جاؤ، جس چیز میں ہاں ملاتے وہ ہاں ملاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، الہ العالمین، جو کچھ کہا سن استغفر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اگر ماں باپ ہم سے ناراض ہیں، یا اللہ ان کو راضی کر، یا اللہ ان کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے، یا اللہ، یا اللہ ظاہرتاً باطنتاً یا جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہو چکے سب کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، واقعتاً یا اللہ ہم نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، یا اللہ اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانی، ان کا دل دکھایا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی زندگیوں میں یا اللہ برکت عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تعبیر نصیب فرما، یا اللہ جن کے ماں باپ اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما، ان کی بخشش فرما، یا اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، یا اللہ مرنے سے پہلے حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کو نیک اچھے حکمران عطا فرما، آمین۔